متحدہ عرب امارات کا ایران کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملوں کا دعویٰ، کہا ایران سے آنے والے 3 میزائل تباہ کیے، ایک سمندر میں گرا، فجیرہ میں آئل تنصیبات میں آگ لگ گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق شارجہ دبئی میں فلائٹ آپریشن معطل کیا۔ سینئر ایرانی عہدیدار نے کہا UAE کو نشانہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ امریکی پرچم بردار 2 تجارتی جہاز آبِ ہرمز سے گزر گئے۔ امریکی فوج کا دعویٰ، سینٹکام کا آبِ ہرمز کھلوانے کے لیے پروجیکٹ فریڈم شروع کرنے کا اعلان، کہا خلیج میں کارروائیاں کر رہے ہیں، تجارتی جہازوں کو بھرپور مدد فراہم کر رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبِ ہرمز کھلوانے کے لیے پروجیکٹ فریڈم کا اعلان کیا تھا۔ ایران کا امریکی جنگی جہاز پر وارننگ فائر کا دعویٰ، امریکہ کی تردید۔ ایرانی بحریہ کے مطابق آبِ ہرمز میں داخلے سے روکنے کے لیے وارننگ فائر کیے گئے۔ میزائل حملے ایرانی وارننگ کو نظر انداز کرنے کے بعد کیے گئے۔ حملے کے بعد امریکی بحری جہاز واپس لوٹ گئے۔ امریکی سینٹکام کی بحری جہازوں کو نقصان پہنچنے کی تردید، کہا امریکی بحریہ کے کسی جہاز کو میزائل نہیں لگا۔ متحدہ عرب امارات نے دعویٰ کیا کہ ایران نے UAE پر میزائل اور ڈرون حملہ کیا۔ ایران سے آنے والے 3 میزائل تباہ کیے، ایک سمندر میں گرا۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا آبِ ہرمز میں ایران نے اماراتی آئل ٹینکر پر 2 ڈرونز فائر کیے۔ تجارتی جہاز کو نشانہ بنانا اور آبِ ہرمز کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنا بحری قزاقی ہے۔ تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ امریکہ نے قبضے میں لیا گیا ایرانی بحری جہاز، عملے سمیت پاکستان کے حوالے کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق منتقل کیے گئے افراد گزشتہ رات پاکستان پہنچے۔ ایرانی بحری جہاز کو مرمت کے بعد واپس کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا اقدام کا مقصد خطے میں اعتماد سازی کی فضا کو بہتر بنانا ہے۔ ایران نے کہا پاکستان کے ذریعے امریکی جواب ملا، جس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد ثالث کے ذریعے آگاہ کریں گے۔ امریکی پالیسی کو سفارتی عمل میں سست روی کی وجہ قرار دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا امریکہ کے لامحدود مطالبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ مسلسل مطالبات بدلنے سے سفارتی عمل پیچیدہ ہوگا۔ یورینیم افزودگی کے بارے میں خبریں صرف قیاس آرائیاں ہیں۔ ایران جنگ کے مکمل خاتمے کے سوا کوئی اور بات نہیں کر رہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال اور پاکستان کی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی نے کہا امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ اسحاق ڈار سے وزارت خارجہ میں ناروے کے نائب وزیر خارجہ کی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے کہا معرکہ حق پاکستان کی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ جیت اسلحے کی نہیں بلکہ امن کی جیت ہے۔ امن کے خواہاں ہیں، کوئی بیرونی پریشر ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ ہمیں کمزور سمجھا گیا، گرانے کی کوشش کی، لیکن دنیا نے دیکھ لیا پاکستان کیا ہے۔ معرکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر سندھ حکومت کی تقریب سے خطاب، کہا تاریخ میں لکھا جائے گا۔ ہم کسی تنازع میں نہیں پڑنا چاہتے، لیکن 2 طرفہ امن وقت کی اہم ضرورت ہے۔ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کی لیز منسوخی کے خلاف درخواست مسترد، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ CDA کا جاری کردہ لیز منسوخی کا آرڈر قانونی قرار، انویسٹرز کو حقوق کے دفاع کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے فیصلے میں کہا درخواست گزار کمپنی 2022 کی قسط کے 2 ارب 91 کروڑ روپے جمع کرانے میں ناکام رہی۔ لیز کی منسوخی سپریم کورٹ کے دیے حق کے عین مطابق ہے۔ پٹیشنر کی جانب سے 50 کروڑ روپے کا چیک عدالت نے ناکافی قرار دے دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو پر میرا موقف وہی ہے جو پہلے دن سے تھا، کمیٹی کے سامنے بھی یہی موقف رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون ہو۔ ملکی تاریخ میں اتنا بڑا گھپلا نہیں ہوا ہوگا۔ ملک کو نقصان پہنچانے والوں کے پیچھے جانا چاہیے۔ جیت قانون کی ہوگی، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو پر وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی کا پہلا اجلاس، کابینہ ڈویژن نے اعلامیے میں کہا اجلاس میں CDA سے بریفنگ لی گئی۔ کمیٹی کل بھی CDA سے مزید حقائق جانے کی، رہائشیوں کو مقرر کردہ نمائندوں کے ذریعے سنا جائے گا۔ ہائی کورٹ محفوظ شدہ فیصلہ 90 روز میں سنانے کی پابند ہے۔
مقررہ مدت کے بعد سنایا گیا فیصلہ اسی بنیاد پر کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے مقررہ مدت کے اندر فیصلہ نہ سنانا قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو نتائج بھگتنا ہوتے ہیں۔ بینچ ممبران کا جانے انجانے میں سنائے جانے سے قبل فیصلہ لیک کرنا رولز کے خلاف ہے۔ بینچ کا سربراہ قبل از وقت فیصلہ یا اس کے نکات لیک ہونے پر از سر نو سماعت کا حکم دے سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی مرکزی اپیلیں سننے کا فیصلہ۔ عدالت نے بانی اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں غیر مؤثر ہونے پر نمٹا دی۔ مرکزی اپیلیں 7 مئی کو سماعت کے لیے مقرر۔ چھوٹو گینگ کے سرغنہ غلام رسول عرف چھوٹو سمیت 3 مجرمان کی 6 بار سزائے موت کا فیصلہ برقرار۔ جسٹس صلاح الدین نے ریمارکس میں کہا یہ گینگ اپنے علاقے کا کنگ ہے۔ چھوٹو گینگ کی وجہ سے پولیس اسٹیشن بند کر دیے گئے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا ذاتی دشمنی کے مقدمات کا چھوٹو گینگ کے مقدمات سے موازنہ نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ نے دیگر مجرمان کی عمر قید کی سزائیں بھی برقرار رکھیں۔ کراچی کے علاقے پیر آباد کے بینک میں پولیس حکام نے کہا 3 ڈاکو بینک میں داخل ہوئے، 2 ڈاکو باہر موجود رہے۔ ملزمان نے گارڈ سے اسلحہ چھیننے کے بعد 50 لاکھ روپے لوٹے۔ ملزم موٹر سائیکل وائر لاک سے بینک کا دروازہ بند کر کے فرار ہو گئے۔ آئی جی سندھ نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی کے مختلف علاقوں سے 8 افراد کی لاشیں ملی۔ منگو پیر، گلشن حدید، ڈیفنس بورڈ بیسن سے لاشیں ملی۔ لیاقت آباد پل، سوپا ہائی وے، سرجانی سے بھی لاشیں ملی۔ ریسکیو حکام نے کہا ہلاکتوں کی وجوہات معلوم کی جا رہی ہیں۔ کراچی میں 8 سال کا گرم ترین دن، پارہ معمول سے تقریباً 8 ڈگری اوپر، 44 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی میں شہری بے حال۔ شارع فیصل اور ماڑی میں گرمی کی لہر اور زیادہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں گرمی کی شدت سے اموات پر اظہار تعزیت۔ انتظامیہ کو لاشوں کی فوری شناخت اور ورثاء کی تلاش کی ہدایات۔ حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ مراد علی شاہ کی شدید گرمی میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل۔ شہریوں سے غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے کی بھی اپیل۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ شدید گرمی میں بجلی کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات۔ لیاری، بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن میں 18 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی۔ لیاقت آباد، لائنز ایریا، کورنگی میں 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک حکام نے کہا ہیٹ ویو کے باعث مینٹیننس شٹ ڈاؤنز معطل کر دیے۔ درجہ حرارت 45 ڈگری تک ہو تو لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی۔ ایم کیو ایم کا وزیر اعظم سے کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کہا شدید گرمی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ ناقابل برداشت ہے کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کر کے کسی اور کمپنی کو دیا جائے۔ سندھ حکومت نے کہا سندھ کے دیہی علاقوں میں 18 سے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کیا ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی میں لوڈ شیڈنگ پر آواز بلند کی؟ متحدہ وفاقی حکومت کا حصہ ہے، آواز اٹھائیں کہ وفاقی حکومت سندھ سے زیادتی نہ کرے۔ شرجیل میمن نے کہا جماعت اسلامی اربوں روپے کے پوسٹر لگاتی ہے، ڈسٹریبیوشن کمپنی کے اجتماعی سزا کے خلاف نہیں بولتے۔ مئی میں بھی برف باری، سوات کے بالائی علاقوں میں سفیدی کی چادر بچھ گئی۔ سیاحتی مقامات پر 3 دن سے وقفے سے بارش جاری، موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ برف باری کا لطف اٹھانے کے لیے ملک بھر سے سیاح پہنچنے لگے۔ چیئرمین این ڈی ایم میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک میں پاکستان سر فہرست ہے۔ زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ، برنٹ کروڈ کی قیمت $114 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $105 فی بیرل سے زائد، اماراتی خام تیل کی $106 فی بیرل سے زائد پر ٹریڈنگ۔
پاسداران انقلاب نے اپنے ہرمز کا نیا نقشہ جاری کر دیا۔ کوہ مبارک اور متحدہ عرب امارات کے فجیرہ کے درمیان حد مقرر کر دی۔ ایرانی پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا، آبِ ہرمز میں امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ امریکہ کی کسی بھی قسم کی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ آبِ ہرمز اور خلیج فارس کے معاملات کسی بیرونی طاقت کے ذریعے نہیں چلائے جا سکتے۔ امریکی وزیر خزانہ نے کہا، آبِ ہرمز پر ایران کا کوئی کنٹرول نہیں۔ آبِ ہرمز مکمل طور پر امریکی کنٹرول میں ہے۔ عالمی ممالک کا ایران پر دباؤ بڑھانے کا بالکل صحیح وقت ہے۔ صدر ٹرمپ اور چینی صدر کی ایران کے معاملے پر بات ہوئی۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا، یورپ کو امریکہ کے بغیر اپنا دفاع کرنا سیکھنا ہوگا۔ یورپی ممالک اب اپنی قسمت اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ یورپ کو اہم شعبوں میں اپنی خود مختاری کو مضبوط کرنا چاہیے۔ امریکہ اور ایران مل کر آبِ ہرمز کو کھولیں، یہی واحد راستہ ہے۔ فرانس کسی فوجی کارروائی میں حصہ نہیں لے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کسی فرد کے خلاف فوجداری مقدمے میں رائے دینے کی مجاز نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ کہا، آئین کونسل کو انفرادی مقدمات میں مداخلت کا اختیار نہیں دیتا۔ اسلامی نظریاتی کونسل صرف رائے دے سکتی ہے۔ کونسل کوئی فیکٹ فائنڈنگ یا عدالتی فورم نہیں۔ کونسل کی رائے ملزم کے منصفانہ ٹرائل کے حق کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 954 پوائنٹس کا اضافہ، 1,63,948 پوائنٹس پر کاروبار کا اختتام۔ لاہور سمیت پنجاب کے 52 شہروں میں 305 ارب سے تزئین و آرائش۔ لاہور کی 16,000 سے زائد گلیوں کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پلان کی پیش رفت پر اجلاس۔ مریم نواز نے کہا، جو کہا وہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ پنجاب کی ترقی کا پہیہ اب رکنے والا نہیں۔ مانسون سے نمٹنے کے لیے 52 شہروں کو جون کے آخر تک جدید مشینری ملے گی۔ پشاور، سوات، ایبٹ آباد سمیت خیبر پختونخوا بھر میں اب گھر بیٹھے ڈرائیونگ لائسنس بنے گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ڈیجیٹل لائسنس مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ شہری ڈرائیونگ لائسنس کے لیے دستک ایپ اور ویب سے اپلائی کر سکیں گے۔